الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ اس مقدس مہینے تک، بابرکت مہینے تک پہنچایا۔ اس پر تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہماری کسی بھی کارستانی کے بغیر ہم اس کے یعنی کہ ہماری اہلیت کی وجہ سے نعمت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا جس میں اتنے زیادہ جو برکتیں ہیں وہ ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ افضل ترین مہینہ، سارے مہینوں کا جو سردار ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ قرآن کا مہینہ، قیام کا مہینہ، صبر کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور انفاق فی سبیل اللہ، جود و عطا، سخاوت کا مہینہ۔ اللہ چاہنے کیا کیا اس کی خصوصیات ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جو کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک وہ رات ہے لیلۃ القدر کے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ واقعی محروم ہے۔ اس میں ایک منادی کرنے والا ہر رات منادی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے تو توجہ کر، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے شر کے چاہنے والے تو رک جا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی خصوصی التجا ہے کہ جیسے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں ان اعمال کی توفیق دے جو اس کو ہمارے سے مطلوب ہے، اور ان اعمال کو ہمارے سے قبول بھی فرما لے۔ اس مہینے کو ہم ضائع نہ، برباد نہ کر دیں، بلکہ ہر لمحہ اس کا قیمتی جانیں۔ آج کی جو گفتگو ہے اس میں بنیادی طور پہ میری گفتگو کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلی بات، اس مہینہ جو شروع ہوا اس میں جو روزے رکھنا ان کا جو مقصد تقوی، روزوں کی حفاظت، اس موضوع سے متعلق والد محترم نے گزشتہ درس میں گفتگو کی تھی۔ تو ہم ایک اپنے آپ کی یاد دہانی کے لیے شروع میں اختصار سے بعض احادیث جو اس مہینے کی سب سے عظیم عبادت روزہ ہے اس کی فضیلت میں بعض احادیث اس سے ہم ابتدا کریں گے، اور پھر رمضان کے فضائل ایک علیحدہ باب ہے، اور جو اس میں اعمال کیے جاتے ہیں ان کے فضائل مستقل ایک علیحدہ سے وہ ایک اس کی تفصیل ہے۔ یعنی روزے کی فضیلت ایک مستقل موضوع ہے، اور اسی طرح قیام کی فضیلت۔ تو ہم کچھ احادیث جو روزوں کے تعلق سے آئی ہیں اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا موضوع ہے 2 ہفتے پہلے جو زکوٰۃ پہ اللہ کی توفیق سے ہم بات رکھی تھی، اس میں جو مسائل بھی یہاں پر رکھے گئے تھے، تو اس وقت بات کی تھی کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جو مدات جن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ ایک موضوع باقی تھا، تو اس پہ دوسرے حصے میں اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور قدر اختصار سے ہی آج بات ہوگی، اور بعد میں اس درس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے ساتھی ہیں امجد بھائی وہ ایک پریزنٹیشن رکھیں گے اسی انفاق فی سبیل اللہ یا اس کے تعلق سے بعض چیزوں کے حوالے سے۔ تو پہلی بات اس مہینے کے حوالے سے، یا اس مہینے کی جو عظیم ترین عبادت روزہ اس کے حوالے سے، یہ وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص قرار دیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جو نیکی ہے، ہر کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ دوسری حدیث میں اس کی تشریح آئی کہ ہر عمل کا جو اجر ہے وہ 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے، اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا کائنات کے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کہ اس کی کیا جزا ہے، روزوں کی کیا جزا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ہی صرف جانتے ہیں کہ اس کی کتنی عظیم جزا ہے۔ ایک دوسری حدیث اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس میں کہ وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک خوشی افطاری کے وقت، وہ اپنی افطاری پر خوش ہوتا ہے، اب اللہ نے اس کے لیے وہ چیزیں حلال کر دیں جو حرام تھیں دن بھر میں، اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو اپنے روزہ رکھنے پر اس دن خوش ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی وہ خوشی نصیب فرما دے۔ تیسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا کہ اے رب میں نے اس کو کھانے پینے سے اور شہوت سے روکی رکھا، اور قرآن کہے گا کہ اے رب میں نے اس کو رات کو سونے سے روکی رکھا. تو وہ دونوں کہیں گے کہ فشفعنی فیہ، یعنی اے اللہ ہماری اس کے بارے میں سفارش قبول فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر ان کی سفارش قبول کر لیں تو پھر جنت میں ہی بندہ جائے گا، اگر وہ ان کی سفارش ان کی اس کے حق میں قبول ہو جائے. اللہ ہمیں بھی دونوں سفارشیں نصیب فرما دے. ایک تو روزے کی سفارش، دوسری اس حدیث میں تذکرہ قرآن کی سفارش. قرآن یہ کہ پوری رات بندہ غفلت میں سویا نہیں رہا، بلکہ رات کا ایک حصہ اس نے تلاوت میں قیام لیل میں گزارا، تو وہ بھی سفارش اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے کرے گا. ایک اور حدیث روزے کی فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی خاطر، یعنی فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، جس سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے اللہ کی رضا کے لیے اس نے ایک دن کا روزہ رکھا، باعد اللہ بذلک اليوم بینہ بین النار 70 خریفہ، وہ کما قال، کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال دوری فرما دیتے. اللہ کرے ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں ہر دن کے لیے، ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمیں عطا فرما دے. اس کے بعد اور بندے کو کیا چاہیے؟ اتنی بڑی فضیلت. ایک روزہ رکھے بشرطے کہ اللہ کی خاطر رکھے تو اس سے اتنی بڑی فضیلت اس کو یعنی حاصل ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک دروازے کی خوشخبری دی کہ جنت میں جو 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. کہا جائے گا کہ این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو روزے دار اٹھیں گے، اس میں سے داخل ہوں گے. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس میں سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا، باب الریان. لیکن اس حدیث میں جو مراد ہے روزے داروں سے، نبی علماء نے جو اس کی تشریح کی کہ وہ روزے دار جو نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں، ورنہ رمضان کے روزوں میں تو سارے مسلمان مشترک ہیں تو رکھنے ہی رکھنے. اسی طرح جو دیگر دروازوں کا ذکر ہے اس میں بھی یہی تشریح ہے، یعنی نماز کا روزہ، نماز کا دروازہ ہے، صدقے کا دروازہ. تو وہ لوگ جو اس عبادت میں نوافل میں پیش ہیں، فرائض تو کرتے ہی کرتے ہیں، تو ان کو امید ہے کہ اس خاص اس عبادت کا جو ایک مخصوص دروازہ ہے عبادت کرنے والوں کو، اس سے ان کو بلایا جائے گا. اللہ اکبر. ایک اور حدیث جو روزے کے حوالے سے کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، کہ آدمی کا جو فتنہ اس کے گھر والوں کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اور اس کے پڑوسی کے حوالے سے. تکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقہ، ان کا کفارہ بن جاتا ہے نماز، روزہ اور صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو یہ جو آدمی کو آزمایا جا رہا ہے اپنے گھر والوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اور اس کے جو پڑوسی آس پاس جو اس کے جن ملنے جلنے والے لوگ، ان کا جو کفارہ یعنی اس کے ذمے جو حقوق عائد کیے گئے ہیں ان سب کے، تو ان حقوق میں جو اس سے کوتاہی ہو جائے ان چیزوں کا کفارہ یہ چیزیں بنتی ہیں. کیا چیزیں؟ نماز، اور اس میں روزہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ احادیث روزے کی فضیلت میں، اور اس کے علاوہ بھی اس میں کتنی حدیثیں ہیں. اس میں یہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد دہانی کرواتے رہیں کہ یہ جو روزے کے فضائل بیان کیے گئے یہ اس روزے کے ہیں جو آدمی صرف حلال جو چیزیں اللہ نے عام طور پہ حلال کی صرف ان سے روزہ نہ رکھے، بلکہ جو ہمیشہ کے لیے حرام کام ہے ان سے بھی روزہ رکھے. تو اس کے جہاں پر وہ بھوک پیاس برداشت کرے، کھانے پینے سے اور شہوت سے اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے، تو وہاں پر ہر وہ چیز بھی چھوڑ دے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، جو تقویٰ کے منافی ہے. جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا، جہالت کے کام، گالم گلوچ، زبان گندی ہو، آنکھیں حرام دیکھیں، کان حرام سنیں، زبان حرام بولے، اس کے ہاتھ حرام کام کریں، پاؤں اس کو حرام کی طرف لے کر جائیں، جو بھی حرام کی صورتیں ہیں، حرام کا لقمہ وہ کھائے، اس سے توبہ کرے، اس سے بچ کر رہے، ان سے اپنے روزے کی حفاظت کرے، پھر انشاءاللہ اس کو یہ سارے فضائل حاصل ہوں گے. اور انہی روزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ سارے فضائل ہمیں نصیب فرما دے روزوں کے.
دوسرا جو اہم موضوع آج کے حوالے سے ہے وہ زکوٰۃ کا موضوع ہے، اور اس میں جو ایک متعین صرف ایک پوائنٹ جس پر ہم آج گفتگو کرنی مقصود ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کہاں پر ادا کی جا سکتی ہے، کس کو، یعنی زکوٰۃ کے جو مصارف، ان کو کہا جاتا ہے مصارف یعنی جہاں پر صرف کی جاتی ہے، جہاں پر خرچ کی جاتی ہے، تو وہ کون سی مدات ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے یا ان کو ادا کرنا جائز ہے، وہاں پر دینی زکوٰۃ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جو اصول ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے سامنے بیان فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں رب العالمین نے 8 اصناف، 8 قسمیں بیان فرمائیں، 8 مدات بیان فرمائیں کہ یہاں پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو ان 8 کی مختصر تشریح ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی جگہیں جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسے پہلے ہی بات ہوئی، رمضان میں اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں، اس کو نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے زکوٰۃ کا موضوع یعنی رمضان میں بہت مناسب لگتا ہے پیش کرنا، اگرچہ کہ کوئی لازمی نہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جائے، کسی اور مہینے میں دی جا سکتی ہے، لیکن عموماً یہی معمول ہمیں بہت سے لوگوں کا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو 8 مدات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات، در حقیقت صدقات ہیں للفقراء، آگے 8 مدات مقرر یعنی بیان کی گئی، ان کو ہم ابھی سنتے ہیں، اور اس کے آخر میں فرمایا گیا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ فریضہ ایک تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے، جو جس صدقے کی بات کی جا رہی ہے وہ اللہ نے فرض کیا ہے، یعنی یہاں پر آیت کے شروع میں صدقات کا ذکر ہے، لیکن کون سا صدقہ یہاں پر مراد ہے؟ جو فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کو صدقے کا نام دیا گیا ہے، لیکن زکوٰۃ ایک فرض صدقہ ہے۔ اور دوسری بات اس میں فریضۃ من اللہ کا جو لفظ ہے اس میں یہ آتی ہے کہ یہ جو مدات مقرر کی گئی انہی میں زکوٰۃ کو صرف کرنا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ان کے علاوہ نہیں آپ کر سکتے، یہ اللہ نے فرض کر دیا، خود بیان فرما دی 8 مدات، اور آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے خوب علم رکھنے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، اللہ جانتے تم نہیں جانتے، اللہ حکمت والے ہیں۔ تم اپنی مرضی سے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس کی مدات اس میں کہو نہیں یہ تو بیان یہ کی گئی، لیکن ہم فلاں جگہ میں زیادہ اس میں موضوع لگتی ہے، زیادہ ضرورت لگتی ہے زکوٰۃ دینے کی دوسری جگہوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ حکیم ہے، اللہ نے جو چیزیں احکام نازل کیے وہ حکمت سے بھرپور ہے، تو تم نے اسی کی پیروی کرنی جو اللہ نے نازل کی، اپنی طرف سے اجتہاد کر کے ان سے باہر نکل کے ان مصارف سے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی مت کوشش کرو، انہی میں ہی ادا کرنی۔ یہ کون سے 8 مصارف ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مدات اس آیت میں بیان کی گئی۔ آئیے ان کو ایک ایک دیکھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو پہلے 2 یہاں پر بیان کیے گئے فقراء اور مساکین کے لیے، ان دونوں میں ان کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ فقراء، فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس اس کا جو اس کے پاس اس کی کفایت کے لیے اس کی ضروریات کے لیے وسائل موجود ہیں، لیکن وہ اس کے لیے کافی نہیں ہیں، وسائل ہیں لیکن اس کے لیے کافی نہیں ہیں، اور ایک سفید پوش۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس سرے سے وسائل ہیں ہی نہیں۔ اور بعض علماء نے اس کو الٹ بھی بیان کیا، یعنی یہ جو مسکین کی تعریف بیان کی وہ فقیر کی بیان کی۔ تو دونوں میں قدر مشترک جو یعنی ہمیں نظر آتی ہے کہ فقراء اور مساکین میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے پاس جو وسائل ہیں وہ ان کی جائز ضروریات کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اب وہ بالکل ہی وسائل نہ ہوں یا وسائل ہیں لیکن اس کی ضرورت سے کم ہیں، دونوں ہی اس میں آئیں گے، یا فقیر میں آئیں گے یا مسکین میں آئیں گے، کہ جس کے جائز ضروریات کے لیے اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اس وقت وسائل نہیں لیکن ان وسائل کو حاصل کرنے کا وسیلہ موجود ہے، کما سکتا ہے، دوڑ دھوپ کر کے رزق حاصل کر سکتا ہے، تو وہ بھی غنی ہے، وہ پھر فقیر نہیں ہے۔ اس کے پاس اگرچہ کہ اس وقت پیسے نہیں ہیں لیکن وہ نوکری کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، پیسے حاصل کر سکتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس کو کہا جائے گا تم جاؤ کام کرو۔ تو فقراء مساکین جن کے پاس اس وقت بھی وسائل نہیں، ان وسائل کو
حاصل کرنے کی بھی ان میں طاقت نہیں ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ سے دیا جائے گا جو صرف جائز ضروریات اپنی پوری نہ کر سکتے ہوں. کتنا ان کو دیا جا سکتا ہے جس سے ان کی جائز ضروریات پوری ہو جائیں؟ یعنی ایک آدمی کی ضرورت 6,000 ہے یا 6 کچھ بھی ہے، 6 ہے، اس کو مل رہے ہیں 4. اب وہ جو 2 کا ڈیفیسٹ ہے وہ آپ ماہانہ کے حساب سے، ممکن ہے ڈیفیسٹ اس کا ماہانہ ہو یا سالانہ ہو کہ وہ ہر مہینے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن جو سالانہ اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بھی اسی کے اندر شامل ہوگا. مقصد یہ کہ جو اس کا جتنی کمی ہے اس کے وسائل میں وہ اس کی زکوٰۃ سے پوری کی جائے گی. اور کتنی مدت کے لیے وہ کمی پوری کی جائے گی، اس میں جمہور علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ 1 سال کی ضرورت پوری کی جائے گی، کیونکہ 1 سال، ہر سال زکوٰۃ فرض ہے ہم پر. تو جو فقیر کی جو ضرورت ہے اس کا بھی اندازہ 1 سال تک کے لیے لگایا جائے گا کہ یہ فقیر یا مسکین یہ اگلے 1 سال میں اس کو کتنی ضرورت پڑے گی، تو اتنی اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی. اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک فقیر وہ بھی تنگ دست ہے، مفلوق الحال، وسائل نہیں ہیں، لیکن بعد میں مثلاً وہ زکوٰۃ لے لیتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں، کوئی وسیلہ اس کے پاس ایسا آ جاتا ہے، یا مثلاً کوئی اس کا ایسا رشتہ دار فوت ہوتا ہے جیسے وراثت میں اس کو ایک مال مل جاتا ہے، اس کے لیے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر جب اس نے لی تھی زکوٰۃ تو اس کا اہل تھا. اب بعد میں اگر غنی بھی ہو گیا تو اس کے لیے پھر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کو واپس کرے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ جو لیتے وقت وہ اس کا مستحق تھا. اس میں کون سی ضروریات آتی ہیں؟ اس میں کھانا پینا بھی آتا ہے، اس میں پہننا بھی آتا ہے. اس میں مثلاً اگر کسی شخص کو اب شادی کی ضرورت ہے اور شادی کرنے کے وسائل اس کے پاس نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں، جو جائز ضروریات، جائز اخراجات بغیر نمود و نمائش، اسراف کے اور بغیر حرام کاموں میں پڑے ہوئے، تو اس کے لیے ضروری اخراجات ہیں، اس کے پاس مہیا نہیں ہیں، تو اس کو شادی کے لیے بھی خرچہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. تو اس طرح جو بھی انسان کی جائز ضروریات ہیں، اسی میں علاج معالجہ بھی آتا ہے. ایک شخص کے لیے اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس کی ضرورت ہے، یقیناً دوسرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص بیمار ہے اس کی ضرورت اس علاج کے لیے زیادہ ہے دوسرے سے، تو جو اپنے علاج کے لیے پیسے نہ رکھتا اس کو اس کے علاج کے لیے پیسے زکوٰۃ سے دیے جا سکتے ہیں. تو یہ پہلی 2 قسمیں ہیں، الفقراء والمساکین، ان کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری ہم کر سکتے ہیں. اس میں ایک جو مسئلہ یہاں پر بیان کرنا مناسب ہے وہ یہ کہ اگر یہ فقیر مسکین شخص ایسا ہے جو کہ ہمارے ہاں ملازم ہے تو کیا اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اپنے جو ذاتی ملازم اس کے حالات کو باقی لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور میں اس کو اتنی تنخواہ دے رہا ہوں جو اس کے لیے اس کے کام کے حساب سے مناسب تنخواہ اس کو دے رہا ہوں، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو اس کو زکوٰۃ، پہلی بات یہ کہ وہ زکوٰۃ کا اگر اہل ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر جو مسئلہ اصل میں پیش آتا ہے کہ زکوٰۃ سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا وہ جائز نہیں ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے سے دنیا کا فائدہ حاصل کریں. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ عام طور پہ اگر آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کو پتا ہو کہ یہ میرے جو صاحب ہیں ان کی زکوٰۃ ہے، تو اس کی جو آپ کے لیے خدمت کرنا ہے اس میں فرق پڑتا ہے. وہ اس کے عوض میں اگرچہ کہ وہ زکوٰۃ کے نام پہ ہے لیکن وہ اس کو ایک طرح سے تنخواہ کے طور پہ کنسیڈر کرتا ہے، اور وہ آپ کی جو سروس دے رہے ہیں اس میں اس کی طرف سے بہتات آتی ہے، وہ اضافہ کر دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے جو علماء نے اس کا طریقہ ایک بیان کیا کہ آپ اس کے حالات کو جانتے ہیں، زکوٰۃ پہنچانا چاہتے ہیں، کسی اور کے ذریعے سے اس تک اس طرح زکوٰۃ پہنچا دیں کہ اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ آپ کی زکوٰۃ ہے، یہ فلاں بندہ دے رہا ہے، اس کو یہ نہ پتا ہو، اور اس کو بس وہ زکوٰۃ اس تک پہنچا دی جائے. اس طریقے سے اس کا شائبہ بھی نہیں رہے گا کہ دنیاوی فائدہ اس کے ذریعے حاصل ہو، اور زکوٰۃ کی جو زکوٰۃ پہنچانا مقصد جو اس کو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا. سوالات بعد میں. اگلی مت پہ چلتے ہیں، للفقراء والمساکین. اس میں للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تیسری جو مد ہے کہ اس میں کام کرنے والے،
اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی ریاست کی طرف سے مامور کیے جائیں کہ زکوٰۃ کی کلیکشن کریں یا اس کی آگے فقراء میں تقسیم کریں. اس زکوٰۃ کی کلیکشن اور اس کا جو یا اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ جو اسلامی ریاست کی طرف سے مامور کیے جائیں ان کو اپنے کام کی جو اجرت ہے معروف کے مطابق وہ زکوٰۃ سے دی جا سکتی، چاہے وہ غنی بھی ہوں، چاہے وہ ویسے صاحب حیثیت ہوں، لیکن اس کام کرنے کی اجرت کے طور پہ ان کو زکوٰۃ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں. اس میں وہ لوگ نہیں آتے جو کہ اسلامی تنظیمیں یا ادارے یا خود سے بندہ کوئی کسی کو یعنی اپنا وکیل مقرر کرے. تو اس طرح سے کوئی تنظیمیں ان کو جن لوگوں کو مقرر کرتی ہے کہ تم یعنی زکوٰۃ لے کر آؤ، تقسیم کرو، تو ان کی اجرت زکوٰۃ سے نہیں دی جا سکتی. یہ عاملین علیہ میں وہ لوگ ہیں جو کہ اسلامی ریاست حکومت کی طرف سے جو مقرر کیے جائیں تو ان کی اجرت دی جاتی ہے. تو اس میں وسعت کرنا آگے یہ درست نہیں ہے. ہاں، صدقات سے ان کی مدد کی جائے یا ان کو معاوضہ دیا جائے، اور زکوٰۃ سے اسلامی اداروں کی طرف سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی مدد یعنی ان کو زکوٰۃ سے نہیں دیا جانا چاہیے. اسی طرح مثلاً آپ کہیں فقیر کو پیسے، دوسری جگہ فقیر آپ اس کو پیسے بھیجتے ہیں بینک ٹرانسفر کے ذریعے. اب آپ کہیں کہ بینک آپ نے بینک کو کہا بینک دوسری جگہ بھیج رہا ہے، اور وہ جو چارجز وصول کرے گا کیا وہ زکوٰۃ سے میں اس کو شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ عاملین علیہ میں یہ چیزیں نہیں آتی، یعنی جو پہنچانے والا ہے اس کی آپ کو جو اجرت ہے وہ الگ سے آپ کو دینی ہے. اگلی بات والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے مؤلفۃ القلوب. اس میں کون آتے ہیں؟ ایک وہ کافر جس کے اسلام لانے کی امید ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، یا ایسا مسلمان یا ایسا مثلا کافر ہو یا مسلمان ہو ظالم شخص جس کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو امید ہو کہ اس کا جو شر ہے وہ مسلمانوں سے کم ہو جائے گا. ظلم کرتا ہے تو امید ہو کہ اس کو پیسے دے کر اس کے شر میں کمی آ جائے گی، اس کو بھی زکوٰۃ سے دیے جا سکتے ہیں. اور یعنی مسلمانوں کی مصلحت اصل میں پیش نظر اس میں رہنی چاہیے. تو کافر کی تالیف قلب یا مسلمان کی، یا مثلا اگر ایک کافر کو اسلام کی طرف اس کا دل مائل کرنے کے لیے جائز ہے زکوٰۃ دینا، تو ایک مثلا بے نمازی شخص ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو اس چیز کے لیے اس مقصد سے زکوٰۃ دی جائے اور ساتھ دعوت بھی اس کو دی جائے کہ یہ نمازی بن جائے. بے پردہ عورت اس کو زکوٰۃ دی جائے کہ وہ پردے دار بن جائے، تو یہ بھی درست ہے. ہاں، اگر بے پردہ عورت کو زکوٰۃ دی جائے بے پردگی میں آگے بڑھ جائے گی پھر نہیں دینی چاہیے، لیکن وہ اس کی وجہ سے پردے دار بن جائے، دعوت مؤثر اس پر ہو جائے، بے نمازی بن جائے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا ایک صحیح مصرف ہے. تو یہ تالیف قلب میں مختلف جو لوگ آتے ہیں، کافر بھی آتا ہے اور ایک جو مسلمانوں میں سے بھی جو ظالم شخص وہ بھی یا وہ ایسا بندہ جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کا دل اسلام پر جمانے کے لیے ابھی اس کا کمزور ہے ایمان، ابھی یعنی مسلمان نو مسلم ہے، دل اس کا جمانے کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اگلی مد وفی صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. اگلی جو مد ہے وہ پانچویں مد، یعنی پھر رقاب گردنوں کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے. اس میں ایک تو جو قیدی آزاد کروانا، اور اس وقت قیدی وہ بعد میں رکھتے ہیں، جو سب سے پہلی جو چیز اس میں داخل ہے وہ غلام آزاد کرنا ہے. اور اس دور میں شاید ہی کہیں یہ موجود ہوں کہ جو واقعی شرعی لحاظ سے غلام لانڈیاں ہیں، تو یعنی ممکن ہے کہ اتنی اپلیکیبل ہمارے دور حاضر میں نظر نہ آتی ہوں. تو غلام آزاد کرنا اس کے لیے دی جا سکتی ہے کہ غلام نے اپنے آقا سے مکاتبت کر لی، اس نے طے کیا کہ اتنے پیسے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو گے، تو اس کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں ایک اہم مد اسی میں آتی ہے وہ پھر رقاب میں، وہ مسلمان کو کافروں کے شکنجے سے آزاد کروانے کے لیے جہاں پیسے دینے پڑیں تو اس میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مسلمان قیدی ہے کافروں کے پاس، اس کے لیے فدیہ دیے بغیر وہ نہیں چھوڑنے پر راضی، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. یا ایک بندے کو اغوا کر لیا گیا، اب اس کو چھڑوانے کے لیے وہ تاوان مانگ رہے ہیں، وہ پیسے مانگ رہے ہیں، ظالم شخص چاہے وہ مسلمان ہو لیکن ظالم ہے، تو اس کو ایسے مسلمان کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ بھی پھر رقاب میں ہی شامل ہے. تو یہ مختلف صورتیں پھر رقاب میں آتی ہیں. والغارمین، اور اگلی مد غارمین یعنی قرض
قرض تلے دبے جو لوگ ہیں ان کو. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں جو علماء نے بیان کی کہ اس میں دو طرح کے قرض آتے ہیں. ایک وہ قرض جو کہ مصالحت کی خاطر اپنے پر تاوان خود سے بندہ چڑھا لے. دو قبیلوں میں، دو فیملیز میں مثلا کوئی ایسی آپس میں عداوت، بغض، عداوت، نفرت اور قتال ہو گیا، جنگ و جدال کا مرحلہ یعنی نوبت آ گئی ہے. اب ان میں ایک نیک بندہ آتا ہے اور جس کی کہ بات سنی بھی جاتی ہو، ایک ایسا بندہ جو کہ واقعی جس کا اس میں اندر پڑھنا کوئی مفید نظر آتا ہو، وہ ایسا بندہ آ کے ان میں صلح کراتا ہے اور صلح کے نتیجے میں اپنے اوپر کچھ پیسے وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ ہاں صلح ہو گئی، تمہیں ان کی طرف سے یعنی اتنے پیسے تمہیں دیے جائیں گے. اس پر صلح ہوتی ہے، ایک تاوان وہ اپنے اوپر اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو یہ اس نے جو نیک کام کیا، ایک آپس میں خون ریزی، جنگ و جدال جو دو فرقوں میں یا دو جو بھی گروہوں میں تھا یا قبیلوں میں تھا، اس کو ختم اس نے کروایا. اس کی وجہ سے اس پہ تاوان چڑھ گیا، اس کو زکوٰۃ سے اس بندے کی اس میں مدد کی جا سکتی ہے اس تاوان کی ادائیگی میں. اور دوسرا اس میں قرض وہ ہے جو کہ آدمی اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے، تو وہ بھی یقیناً زکوٰۃ سے اس کی ایک ایسا بندہ اس کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے اور اس کو واپس کرنے کی سخت نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہو اس کو تو نہیں زکوٰۃ دے سکتے، جس کے پاس قرض واپس کرنے کی طاقت ہے تو اس کو تو زکوٰۃ نہیں دیا. لیکن ایک بندے نے قرض لیا ایک جائز کام کے لیے اور جائز طریقے سے، تو اس کی قرض اگر وہ ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتا واپس کرنے کی تو زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی. یہ جو شرط ہے نا جائز کام کے لیے اور جائز طریقے سے، یہ ذہن میں رکھیں. جائز کام کے لیے لیا، ایک حرام کام کے لیے قرض نہیں اس نے لیا، ورنہ اس کی مدد نہیں کرنی ہے. اور جائز طریقے سے لیا، سودی قرض لے رہا ہے، اب واپس نہیں کر سکتا، سودی قرض واپس کرنے میں اس کی زکوٰۃ سے مدد نہیں کریں گے. الا یہ کہ وہ آدمی توبہ کرے، اس کی توبہ ہمیں اپنے تئیں یعنی نظر آئے کہ آدمی باقی مخلص ہے اپنی توبہ کرنے میں، واپس پلٹ کے اب وہ اس حرام فعل سے جو اس نے پہلے قرض لیا، حرام قرض لیا، اس کو واپس کرنا چاہتا ہے اور تائب ہو گیا کہ آئندہ اس کی طرف نہیں پلٹوں گا. صرف اس صورت میں اس قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ سے مدد ہو سکتی ہے، ورنہ عام اصول یہ ہے کہ حرام قرض کی ادائیگی میں مدد نہیں کرنی چاہیے. تو یہ قرض کی ادائیگی میں چاہے مثلا ایک بندہ ہاسپٹل جاتا ہے، اب اس نے علاج کروایا، اس کے ذمے بل جو آ گیا ہے اس کو واپس کرنے کی سخت نہیں ہے، اب اس کی ادائیگی یہ بھی اس کے ایک قرض چڑھ گیا. یعنی قرض کی دو صورتیں، اس میں قرض کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی بندہ کسی سے مال لے، ایک مال لیتا ہے اور پیسے لیے اپنی ضرورت کے لیے، اب پیسے واپس کرنے کی طاقت نہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ اپنی ضرورت کی چیز وہ کریڈٹ پہ لیتا ہے، ادھار پر لیتا ہے، یا سروس کریڈٹ پہ لیتا ہے. اس نے ہاسپٹل سے علاج کروایا، ایک سروس ہے یا دوائیاں جو بھی لے رہا ہے، علاج معالجہ، اور وہ ادھار پر ہے، اب اس کو ادھار اتارنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. تو یہ بھی قرض کی ایک صورت ہے، چاہے مال لے یا ادھار پر ایک ضرورت کی چیز لے، دونوں صورتوں میں جو اس کی مدد یہ زکوٰۃ سے کی جا سکتی. یہ آتی ہیں والغارمین وفی سبیل اللہ، جو ساتویں مد یہاں بیان فرمائی گئی اللہ کی راہ میں. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک عام، اگر آپ اس لفظ میں جائیں تو اللہ کی راہ میں یہ ایک عام لفظ ہے، یعنی اس میں ہر چیز جو اللہ کی راہ میں وہ اس کے اندر آ سکتی ہے. لیکن علماء نے کہا کہ اس آیت میں جہاں پہ حصر کا صیغہ ہے، حصر یعنی زکوٰۃ کی مدات کو محدود کیا جا رہا ہے کہ نمبر 1 2 3 بس یہ مدات ہے، تو اس میں اس آیت سے فی سبیل اللہ میں ہر چیز جو اللہ کی راہ میں، ہر نیک کام، اس میں مراد لینا یہ مناسب نہیں ہے یہاں پر. بلکہ ائمہ اربعہ کا اس میں یہ موقف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ فی سبیل اللہ اس میں جو اول درجے میں چیز آتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مجاہدین کے لیے اسلحہ خریدنا ہو، جس طرح کے بھی ساز و سامان یا ان کی جو بھی مدد کرنی ہے، جہاد میں براہ راست جو خرچہ کرنا ہے وہ زکوٰۃ سے یقیناً کیا جا سکتا ہے. فی سبیل اللہ میں جہاد کا آنا یہ تو اول ترین چیز ہے جو کہ اس میں آتی ہے فی سبیل اللہ میں. اور اس کے علاوہ جو اس میں علماء نے جو چیز یعنی اور جو اس میں جس قسم کے لوگوں کو شامل کیا کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو دین کے لیے، طلب علم کے لیے، دینی علم کے حصول کے لیے وقف کر دے. حالانکہ وہ چاہے تو اپنی نوکری کر سکتا ہے، دوسرا علم حاصل کر کے کمائی کا بندوبست کر سکتا ہے، لیکن
واقعی وہ سنجیدگی کے ساتھ اور اہلیت بھی ہے اس میں، اپنے آپ کو دین کے علم کے حصول کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ جو متفرغ ہوں، یعنی جو کل وقتی جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہے دین کے لیے، دین کے علم کے حصول کے لیے، تو ایسے جو طلب علم یا علماء ہیں ان کو بھی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے فی سبیل اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو وہ کئی ایک علماء نے اس میں جو یعنی اس میں ایک اور جو چیز شامل کی ہے کہ جو دین کی نشر و اشاعت کے جو براہ راست خرچے ہیں، چاہے وہ دینی لٹریچر کی ترویج ہے یا دین کی نشر و اشاعت، کسی تنظیم کی، کسی بھی اشخاص کی نشر و اشاعت، ان کی اشتہار بازی مقصود نہ ہو، بلکہ دین کی، قرآن و حدیث خالص جو دین ہے اس کی نشر و اشاعت جہاں مقصود ہو تو اس کی جو اس پر خرچہ وہ بھی زکوٰۃ سے فی سبیل اللہ میں بہت سے علماء نے اس کو بھی اس مد میں شامل کیا ہے۔ آخری مد یہاں بیان فرمائے گی وہ ابن السبیل کے مسافر، سبیل کا مطلب رستہ، سبیل، ابن السبیل عربی میں مسافر کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ مسافر جو سفر کے دوران اس کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے محلے میں وہ بے نیاز شخص ہو، امیر ہو، لیکن وہاں پر اس وقت اس کے پاس پیسے ختم، اب اس کی اتنی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے جو اس کو واپس پہنچنے میں مدد کر دے، اس کے لیے کافی ہو۔ حتیٰ کہ ایک بندہ مثلا مدینہ سے مکہ ہی جا رہا ہے اور رستے میں اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس مکہ سے مدینہ جا رہے، مدینہ پہنچنے تک کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، ویسے چاہے جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہوں، تو اب اس کو اتنے پیسے دیے جا سکتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ مدینہ پہنچ جائے۔ اس طرح یعنی جو بھی سفر کی حالت میں، سفر کی وجہ سے جو فقیر اس وقتی طور پہ فقیر ہو جائے، اس کی مدد بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ 8 مدات میرے بھائیوں، ان میں ایک بہت اہم نقطہ اس کی طرف اس آیت میں جو الفاظ شریفہ ہیں ان کے حوالے سے دھیان دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جو پہلے 4 مدات بیان کی گئی ہیں ان میں تملیک ضروری ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ 4 مدات ہیں، اس میں تملیک کا مطلب مالک بنانا، زکوٰۃ کا اس کو مالک بنایا جائے، فقیر کو، مسکین کو مالک بنایا جائے، پھر وہ جہاں چاہے اس پہ تصرف کرے، وہ چاہے اس سے علاج کروائے، کھانا لے، جو بھی اس نے کرنا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اس کو اس کا مالک بنانا اس میں ضروری ہے۔ تو اس لیے تملیک، اور بہت سے مسائل جہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں زکوٰۃ کیوں دی جا سکتی، آگے اس سے فائدہ تو فقراء ہی اٹھا رہے ہیں۔ ایک ایسا ہاسپٹل کا اکوپمنٹ ہم خرید رہے ہیں جس سے کہ فقیروں کا علاج کیا جائے گا، مفت علاج کیا جائے گا، اور واقعی وہ ضرورت بھی ہے اس کی، لیکن آپ یہ فقیر کے لیے خرید رہے ہیں، کیا اس میں تملیک، مالک بنانا، اس کی شرط پوری ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ آپ نے اکوپمنٹ خریدا، وہ ایک ہاسپٹل کے لیے وقف ہو گیا ہے، اس میں لگایا گیا ہے، بے شک بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے فقیر آگے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، فقیر کو مالک اس کا نہیں بنایا گیا تو یہاں پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاسپٹل کی تعمیر کرنا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ایک فقیر کو علاج کے لیے ضرورت ہے، دوائیں خریدنی ہے، اس نے جو یعنی براہ راست اس کی ضرورت آپ اس کو پیسے دیں، اپنی ضرورت پوری کرے، وہ یقیناً زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے۔ یا اس کے ذمہ بل چڑھ گیا ہے، وہ اس کی مدد یعنی غارمین میں اسے کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہاں پر جو اس کو مالک بنانا، اس کی شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں واضح طور پہ اس میں آیت کی ہے۔ للفقراء، یہ جو لام ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ موبائل میرا ہے، یعنی یہ میرا ہے، جو نسبت ہوتی ہے یہ تملیک کے لیے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، تو یہاں بھی اسی معنی میں اس لام کو للفقراء لام التملیک کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ لام استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ فقراء، مساکین اور یہ 4 مدات ہیں، ان کو اس کا زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے۔ اس کے بعد کی جو مدات ہیں، باقی 4، وہ یعنی آپ دیکھیں آیت کا جو سیغہ اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اعجاز قرآنی ہے، ایک ایک لفظ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہر لفظ جہاں بہترین جو اس کا جگہ تھی وہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اس کے آگے جو سیغہ ہے وہ فر رقاب، اس میں لی کا سیغہ نہیں ہے، فر رقاب یعنی اس مد میں، اس مجال، اس فیلڈ میں، اس چیز، اس مقصد کے لیے تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، فر رقاب۔ تو ایک گردن آزاد کرنی ہے، یعنی ایک جو قیدی ہے وہ اس کو ناحق پکڑا ہوا ہے،
اب اس کو آزاد کروانے کے لیے کیا قیدی کو پیسے دینے ضروری ہیں؟ اس کو مالک بنانا ضروری ہے؟ اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ نہیں ضروری. پھر رقاب، اس میں تملیک نہیں ہے. آپ جو جس شخص نے اس کو قیدی بنایا، جو ظالم شخص کافر ہو مسلمان ہو، اس کو جا کے پیسے دیتے ہیں فلاں قیدی اس کو چھوڑو، اب یہ اس کا تاوان یا فدیہ جو بھی کہ آ گیا، یہ ٹھیک ہے، درست ہے. اسی طرح وفر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، غارمین قرض ادا کرنے کے لیے. ایک شخص نے دوسرے سے قرض لیا، اب جس سے قرض لیا ہے اس کو آپ سیدھا جا کے اس کو کہیں گے کہ فلاں نے آپ سے قرض لیا ہے، اس کے پاس واپس کرنے کی سخت نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے میں نے قرض دے دیا، یہ اس کا قرض ادا ہو گیا. اب وہ اس کو بتا دیا جائے، وہ یہ شخص اس کو بتا دے کہ تمہارا قرض ادا ہو چکا. تملیک کیا نہیں، اس فقیر کو نہیں دیا، جس نے دیا تھا قرض اس کو سیدھا جا کے دے دیا. تو ہم کیوں اس طرح رخصت لے رہے ہیں کہ اس کو فقیر کو دینا ضروری نہیں؟ کیونکہ وہ فی کے آگے سیگے بیان کیے جا رہے ہیں، تملیک نہیں ہے ابھی. وفر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو بہرحال یہ کہ اس میں اہم مسئلہ ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. زکوٰۃ کے مسائل یقیناً اس میں اور بھی یعنی کئی تفریحات، فروعات اور دیگر ذیلی مسائل اس میں بہت سے آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک مختصر تشریح مقصود تھی اس آیت میں جو 8 مدات مقرر کی گئی ہیں. ہمیں چاہیے زکوٰۃ کھلے دل سے انہی پر نکالیں اور کوشش کریں. یہ تو ایک صدقہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں جن مدات پہ زکوٰۃ نہیں لگتی یہ نہیں کہ ان کا ثواب کم ہے، ان کا ثواب وہ نہیں ہے. وہ مدات یعنی کم، ان مدات میں سے بعض بہت بڑے ثواب والی ہیں. مسجد کی تعمیر کرنا، اسپتال کی مثلا تعمیر کرنا، یا یہ کہیں راشن بیگ تقسیم کرنا، بہت بہت اجر ہے ان میں. لیکن زکوٰۃ جو آپ نے دینی ہے تو اس میں ان 8 مدات کو پیش نظر رکھنا ہے. اس کے علاوہ صدقہ، خیرات، نفلی صدقہ، اس میں تو کوئی قید نہیں، آپ جہاں مرضی دیں، جہاں جس کو اچھا لگتا ہے اس میں اس کو خرچ کرے. جو بھی نیکی کا کام اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا کام ہے اس میں وہ اس کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی بیجا محبت سے بچا لیں، اور رمضان کو اللہ سے خاص دعا کریں. ابھی چند دن گزریں اور چند دنوں بعد رمضان نے ختم ہو جائیں. ایام معدودات، گنتی کے چند دن میں پتہ نہیں چلنا، اور آخری عشرہ اور پھر عید آ جانی. تو یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو اتنے دن رہتے ہیں. ہر لمحہ اس کو پوری طرح استعمال کرنے کی کوشش کریں. تلاوت قرآن، دعا، استغفار، انفاق، امر معروف نہی منکر، جو نیکی کا کام میرے بھائی کر سکتے ہیں رمضان میں کریں. گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، توبہ نصوح کریں. رمضان کا مہینہ ایسے گزاریں کہ آخری رمضان ہے آپ کا. جیسے نماز کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کے جانے والے. آخری نماز سمجھ کے پڑھو، کوئی نماز تمہاری آخری ہے اس طرح سمجھو گے تو وہ زیادہ اس میں خشوع و خضوع ہوگا. رمضان بھی سمجھے آخری رمضان ہے، دھیان سے اس میں آپ سمجھے بس یہی فائدہ اٹھانے کا موقع ہے. پوری طرح سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. جو چند روزے رکھے اس میں جو کوتاہیاں اللہ معاف کرے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں خوب محنت کی توفیق دے، اور صیام، قیام، تمام نیک اعمال اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کا آنا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.